پلٹ کر سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہر بازار خاموشی سے طے کیا, ہر منزل خاموشی سے طے کی, آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ رو کر زینب نے کہا سجاد 21 رمضان کو بابا نے وعدہ کیا تھا, زینب جب دربار میں جاؤ گی نا میری بیٹی گھبرانا نہیں, علی تمہاری مدد کرنے آئے گا. ابھی یہ جملہ کہا تھا, ایک بار علی کی بیٹی سر پر ہاتھ رکھے ہوئے منہ کو چھپاتی ہوئی اٹھی اور رو کر کہنے لگی السلام علیکم یا امیر. اے بابا آپ پر زینب کا سلام کیسے ہوتا؟ بابا کے ساتھ دربار میں گئی تھی, کیسے فتح نہ کر کر لوٹتی؟ ہاں جب دربار میں گئی تھی چہرہ جھکا ہوا تھا, کیسے سر کو اٹھاتی زینب؟ 900 کرسی نشین سامنے بیٹھے ہوئے اور خالی ہاتھ کوئی نہ تھا, سب کے ہاتھ میں شرابے مچ. ابھی بھی رونا نہیں آ رہا, کتنا سخت جملہ مختل والوں نے لکھا. مگر زینب کو ایک بھارس تھی, میرا بابا موجود ہے, میرا بابا موجود ہے. اور ہاں جب زندان سے نکلنے لگی رہا ہو کر تو زینب کو یہی تو تھا کہ جس کا بابا ساتھ ہو وہ فتح کر کے میدان لوٹ جاتی ہے. مگر ہائے جب سید سجاد کو یزید نے بلوایا, زینب بار بار کہتی تھی میرے بھتیجے میں تنہا نہ جانے دوں گی, اور بار بار کہتے پھوپھی اماں جانے دیجئے میں دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے. ایک بار جیسے ہی دربار میں آئے یزید نے حداد کو کہا جلدی سے ان کی ہتھکڑیوں کو کاٹ دو, جلدی سے ان کی بیڑیوں کو کاٹ دو. اداداروں کبھی جا کر کسی قیدی کو دیکھنا, جب اس کی ہتھکڑیاں کٹتی ہیں وہ بڑا خوش ہوتا ہے, اس کی بیڑیاں کٹتی ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے. یہ عجیب قیدی ہے, ہتھکڑیاں کٹ رہی تھی, رو رو کے کہتا تھا ہائے جسے ارمان تھا رہائی کا وہ سکینہ. اللہ اکبر, کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے, اللہ آپ کی آوازوں کو بس حسین کے مصاحب پر بلند کرے. تقریر کے آخری جملے ایسے میں کہنے لگا یہ صندوق ہے اسے کھولیے. اب جو صندوق کو کھولا بڑے ہیرے تھے, بڑے جواہرات تھے, بڑا سونا تھا. کہا یہ کیا دے رہا ہے؟ کہا یہ آپ کے بابا کا خوب, یہ آپ کے بابا کا خوب بہا ہے. جیسے یہ جملہ سنا سر پیٹ کر کہنے لگے یہ اپنے پاس رکھ, حشر میں میری دادی فاطمہ زہرا کو دینا, یہ خوب بہا میرے نانا رسول اللہ کو دینا. یہ کہہ کر واپس قید خانے میں آئے اور آ کر زینب نے کہا کہو سجاد کیا خبر لائے ہو؟ کہا پھوپھی اماں رہائی مل گئی. جیسی رہائی کا نام سنا نا ایک بار پورے زندان میں ماتم شروع ہوا اور ہر ایک حسرت سے سکینہ کی قبر کو دیکھ رہا تھا اور رو کر کہتا تھا بی بی تم پوچھتی تھی نا یہ پرندے کہاں جاتے. کیا روحانی مجلس کر دی آپ نے, کیا گریہ کر رہے. بس بھائی 2 جملے تقریر تمام ہو گئی. ایک بار زینب نے تڑپ کر کہا سجاد ہم اب تک اپنے پیاروں کو رو نہ سکے, اس سے کہہ دو ایک مکان خالی کرایا جائے. زینب اپنے پیاروں کا ماتم کرے گی, اپنے پیاروں پر گریہ کرے گی. مکان خالی کرایا گیا. کہا سب سے پہلے ہماری چادریں لا دی جائیں, جب چادریں اوڑھیں گے تو ہمارے سروں کو بھی لایا جائے شہداء کے. کہتے جیسی چادریں آئی زینب چادر کی طرف بڑھی, اپنی چادر کو اٹھا کر ایک ایک بی بی کا نام لیتی تھی. ام رباب آپ کی چادر, ام فروا آپ کی چادر, ام لیلا آپ کی چادر. ہر بی بی تیزی سے بڑھتی, اپنی چادر کو لے کر اپنے سر پر رکھتی. مجھے نہیں معلوم یہ جملہ کیسے سنیں گے. ارے جب ساری چادریں پڑ چکی ایک ننھی
सी चादर सकीना। सकीना की चादर मगर ओढ़ने वाली जिंदान में सो गई। हाँ हाँ, मकान खाली कराया गया, शहदा के सर आए, एक एक बीबी ने बढ़कर सर का इस्तकबाल किया। किसी ने अली अकबर के सर को लिया, किसी ने अब्बास के सर को लिया, किसी ने कासिम के सर को उठाया। हर बीबी एक एक सर से निपट जाती थी। एक शाम की औरत ने रो कर कहा, अरे ये दो नन्हे नन्हे सर रखे हैं, क्या इनकी माँ मर गई? रोकर ज़ैनब ने कहा, अरे माँ जिंदा है, किस किस को रो? बहुत गिरिया किया आपने, मजलिस तमाम हो गई। बस आखिरी जुमले, एक बार ज़ैनब ने हुसैन की जली हुई मसनद को उठाया और एक बुलंद मुकाम पे रखा। अब सब देखने लगे ज़ैनब क्या करेंगी, इस मसनद का क्या करेंगी, हुसैन की जली हुई मसनद का क्या करेंगी। एक बार रख कर रोकर सैयद सज्जाद से कहा, भतीजे जरा मेरे करीब आओ, इस मसनद पर खड़े हो जाओ। सैयद सज्जाद रोते रोते आए, बाबा की मसनद पर खड़े हो गए। मेरी तरफ देखिएगा, कहते जैसे सैयद सज्जाद मसनद पर खड़े हुए, दोनों हाथों को जोड़कर अली की बेटी आगे बढ़ी, रोकर कहने लगी, सज्जाद दुनिया का दस्तूर है, जब किसी घर से जनाजा उठता है उसे पुरसा देते हैं, ताज़ियत देते हैं। सज्जाद एक दिन में तेरा भरा घर लुटा। अरे फूफी कैसे ताज़ियत देती, हाथ पसे रसन बसता थे। रोकर कहा, सज्जाद अकबर का पुरसा, अब्बास का आखिरी जुमला, सैयद सज्जाद अपने प्यारों का पुरसा ले लो। छोड़ दिया मैंने मसाइल, बिल्कुल आखिरी जुमला, चली ज़ैनब की हमारी करबला भाई का चहलुम करने के लिए। सुन चुके आप मसाइल, कैसे बहन ने जैसे ही भाई की कब्र को देखा अपने आप को नाके से गिरा दिया। खूब गिरिया हुआ, खूब मातम हुआ। जब मातम हो चुका, अमारिया तैयार होने लगी और काफिला मदीने की तरफ जाने लगा। आखिरी जुमला, ज़ैनब ने रोकर कहा, सज्जाद मैं मदीने तो जाऊंगी मगर आखिरी बार अब्बास की कब्र पर ले। बहुत कयामत का जुमला है, आखिरी जुमला, सैयद सज्जाद बहन को भाई की कब्र पर ले चलो, अब्बास की कब्र पर ले चलो। बड़ी मुश्किल से सहारा देकर अब्बास की कब्र पर लेके आए। बहुत रोएंगे आप, कयामत का जुमला है। जैसे ही कब्र पे पहुंचे, कहा फूफी अम्मी, फूफी अम्मा, ये चचा की कब्र है। अरे जैसे ही अब्बास का नाम सुना, पीछे अली की बेटी हटी, कहा क्या कहते हो सज्जाद, मेरा अब्बास इतना छोटा तो नहीं। आखिरी जुमला, सज्जाद मेरा अब्बास इतना छोटा तो न था, बड़ा तवील कामत था। ये छोटी सी कब्र का फूफी अम्मा, जब बाबा ने फरात तलाशा छोड़ा, अलम लेकर खेमे में आए, चारों तरफ से अश्किया ने तलवारों को उठाया, अब्बास के लाशे के टुकड़े मातम